ہسٹری آف پاکستان کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ تخت لاہور کی لڑائی کے لیے کس طرح منظور بھٹو نے صرف چند اراکین کی مدد سے نواز شریف سے پنجاب چھین لیا تھا۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ کس طرح رینجرز اور پولیس آمنے سامنے آ گئے اور یہ تمام معاملات کس افسوسناک طریقے سے ایک کروٹ بیٹھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف ایسا کیا کر رہے تھے جس پر رپورٹرز تک کہہ اٹھے کہ ان کے اعصاب شل ہو گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح بے نظیر بھٹو نے فوج کی اعلیٰ کمان سے خفیہ ملاقاتیں کی اور ایک تیر سے دو شکار کیے۔ یہ 1993 میں جون جولائی کے دن تھے اور ملک میں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ سے بحال ہو چکی تھی، لیکن دو اشخاص اس بحالی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک تھے صدر غلام اسحاق خان اور دوسری تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ محترمہ بھٹو کے ساتھ تین نسبتاً کم طاقتور ایک اہم کردار اور بھی تھے۔ ایک تھے نوابزادہ نصر اللہ، دوسرے تھے چٹھا گروپ کے منظور احمد بھٹو اور تیسرے کردار کا نام تھا مولانا فضل الرحمان۔ یہ سب لوگ ایک آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں یکجا ہو چکے تھے۔ ان سب لوگوں نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف حکومت بحال ہو گئی ہے تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ لانگ مارچ کا اعلان ہونا تھا کہ ملک بھر سے قافلوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ایک طاقتور احتجاجی جلوس اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کے لیے کروٹیں لینے لگا۔ اس لانگ مارچ کا مقصد نواز شریف کی چھٹی کروانا اور جلد از جلد نئے انتخاب کروانا تھا۔ وزیر اعظم ایک سال پہلے بھی ایک طاقتور لانگ مارچ دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار حالات مختلف تھے۔ ایک سال پہلے کا لانگ مارچ نواز شریف نے پنجاب پولیس کی مدد سے ناکام بنوایا تھا، لیکن آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اب پنجاب کی طاقت نواز شریف کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس لیے وزیر اعظم اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھا تو کیپٹل سٹی کی پولیس اسے نہیں روک پائے گی۔ 15 جولائی 1993 کو بے نظیر بھٹو لاہور میں تھی۔ لانگ مارچ کا حتمی اعلان ہونے کو تھا، لیکن ایسے میں ایک ہیلی کاپٹر آ گیا۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر بھٹو کو لاہور سے اسلام آباد لے گیا۔ یہاں ان کی صدر غلام اسحاق خان اور اعلیٰ فوج قیادت سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ خفیہ اس لیے کہ ملاقاتوں کی کہانی فوری طور پر سامنے نہیں آئی، لیکن جو چیز فوری طور پر سامنے آئی وہ تھی وسیع تر قومی مفاد۔ جی ہاں، محترمہ بے نظیر بھٹو جو چند گھنٹے پہلے کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھی، انہوں نے قومی مفاد میں لانگ مارچ ملتوی کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی اتحادیوں سے مشورہ تک نہیں کیا۔ یہ خبر جب پیپلز پارٹی کے اتحادیوں نوابزادہ نصر اللہ اور مولانا فضل الرحمان تک پہنچی تو دونوں سختے میں آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر کو تانا دیا کہ انہوں نے لانگ مارچ کو بیچ دیا ہے۔ محترمہ بھٹو نے سینئر سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ کو اسلام آباد بلایا تاکہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے بارے میں وضاحت پیش کر سکیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے دیگر سیاستدان بھی کچھ اسی طرح کے الزامات بے نظیر بھٹو پر لگا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پی 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 ہر موقع پر اپنے حلیفیوں کو دھوکہ دیتی ہے اور جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ محترمہ کے اتحادی یہ سب باتیں کہہ رہے تھے اور وہ سن رہی تھی، لیکن کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے فارمولے کا حصہ بن چکی تھی جس کے بارے میں ان کے اتحادی نہیں جانتے تھے۔ راولپنڈی میں آرمی چیف سے ملاقات کے دوران بے نظیر بھٹو کو بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اور صدر بھی چھٹی پر چلے جائیں گے۔ نگران حکومت میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ بی بی سی کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکر نے بے نظیر بھٹو پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ ملتوی نہ کیا تو پھر کسی بھی غیر معمولی اقدام کے لیے تیار رہیں۔ اس ملاقات کے بعد بے نظیر بھٹو نے خاموشی سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر بھٹو فارمولے پر متفق ہو چکی تھیں، لیکن ابھی صدر اور وزیر اعظم کو کچھ تفصیلی نکات پر قائل کرنا باقی تھا۔ آرمی چیف ایک تھکا دینے والی شکل ڈپلومیسی کر رہے تھے۔ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں غلام اسحاق خان سے ملتے، ان سے مصالحتی فارمولے پر بات کرتے، پھر نواز شریف کے پاس چلے جاتے اور ان سے صدر کی شکایتوں اور تحفظات پر گفتگو کرتے۔ یہاں سے اٹھتے تو دوبارہ غلام اسحاق خان کے پاس آ جاتے، وہاں سے پھر وزیر اعظم ہاؤس کا سفر شروع ہوتا۔ کئی ماہ سے یہ چل رہا تھا۔ یہ اتنی تھکا دینے والی اور صبر آزما مشق تھی
کہ صحافی اسے رپورٹ کرتے کرتے تھک گئے تھے اور ان کے اعصاب بھی شل ہو چکے تھے، ملکی معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے، معیشت تباہ حال تھی، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی تھی اور پنجاب میں سرکاری مشینری ٹھپ پڑی تھی۔ افسران صبح ایک پوسٹ پر ہوتے تو شام کو پتہ چلتا کہ ان کا محکمہ ہی بدل دیا گیا ہے۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کسی مصالحتی فارمولے پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ آخرکار 15 جولائی کو آرمی چیف نے اپنے رفقا سے مشورے کے بعد ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے آگاہی اور مشورے کے لیے اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو کو بھی لاہور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد لایا گیا تھا اور یہ فیصلہ تھا کاکر فارمولے پر عمل درآمد کرنے کا۔ 17 جولائی 1993 کو اسلام آباد میں آرمی چیف نے ایک اہم میٹنگ کی۔ یہ شاید پاکستانی تاریخ کی طویل ترین اور اعصاب شکن میٹنگ تھی، جو 7 گھنٹے جاری رہی۔ ملک کو ڈیڈ لاک سے نکالنے والی اس میٹنگ میں صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکر اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف شمیم عالم موجود تھے۔ لیکن یہ بات آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اس اہم ترین میٹنگ میں کور کمانڈر راولپنڈی بھی شریک تھے۔ یاد رہے کہ انہی کی کمان میں 111 بریگیڈ بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگا، یہی 111 بریگیڈ حرکت کرتی ہے اور سب سے پہلے پی ٹی وی اور پرائم منسٹر ہاؤس کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ اس بریگیڈ کے کمانڈر کی اس میٹنگ میں موجودگی بہت معنی خیز تھی۔ اس میٹنگ میں 4 اہم باتیں طے پائیں۔ ایک یہ کہ نواز شریف استعفیٰ دیں گے، دوسری یہ کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، تیسری یہ کہ ملک مڈ ٹرم انتخابات کی طرف جائے گا، اور چوتھی یہ کہ غیر جانبدار نگران وزیر اعظم لایا جائے گا۔ لیکن ایک 5ویں بات یہ بھی تھی جس پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان کی مدت ملازمت ختم ہونے میں 3 سے 4 ماہ باقی تھے، لیکن صدر بازد تھے کہ ان سے استعفیٰ لینے کی بجائے چھٹی پر بھیج دیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ استعفیٰ دینے سے ان کی بے عزتی ہوگی۔ نواز شریف کا جواب تھا کہ اگر وہ اپنی وزارت عظمیٰ کے 2.5 سال قربان کر رہے ہیں تو صدر مملکت کو چند ماہ چھوڑنے پر کیوں پریشانی ہے۔ نواز شریف صرف اسی صورت استعفیٰ دینے پر تیار تھے اگر صدر مملکت بھی استعفیٰ دیں۔ بہرحال 7 گھنٹوں پر مشتمل اسباب شکم بحث میں صدر مملکت اپنے 3-4 ماہ قربان کرنے پر تیار ہو ہی گئے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہاں سخت الفاظ کام آئے یا دلائل۔ البتہ میٹنگ برخاست ہوئی تو یہ بھی طے پا چکا تھا کہ دوران انتخابات ملک کے وزیر اعظم امریکی شہری معین الدین قریشی ہوں گے۔ معین قریشی کا نام صدر مملکت نے دیا تھا اور میٹنگ کے باقی لوگوں نے اسے قبول کیا تھا۔ چنانچہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ملک کا چیف ایگزیکٹو امریکہ سے درآمد کیا گیا۔ ان کے پاس وقت بھی انہوں نے ID کارڈ بھی نہیں بنوایا، بلکہ نگران حکومت کے آخری دنوں میں ووٹنگ سے کچھ دن پہلے ان کا کارڈ بنوایا گیا۔ معین الدین قریشی ورلڈ بینک کے سابق نائب صدر تھے، جو برسوں پہلے پاکستانی سرزمین اور سٹیزن شپ دونوں چھوڑ چھاڑ کر امریکہ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ جب انہیں فون پر یہ اطلاع دی گئی کہ جناب آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو وہ سنگاپور میں تھے۔ انہیں سنگاپور سے بلا کر شیروانی پہنائی گئی اور پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو جناب 17 جولائی کی تاریخی میٹنگ کے صرف 2 روز بعد 19 جولائی 1993 کو کاکر فارمولہ لاگو کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان دونوں رخصت ہو گئے اور اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان، جو اس سے پہلے بھی 2 بار اسمبلیاں توڑنے کا معرکہ سر انجام دے چکے تھے، انہوں نے تیسری بار بغیر قوم سے خطاب کیے قومی اسمبلی توڑ دی، نواز شریف کو رخصت کیا، اپنا بھی سامان پیک کروایا اور گھر کا راستہ لیا۔ غلام اسحاق خان کی رخصتی کے بعد چیئرمین سینٹ وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے اور معین الدین قریشی وزارت عظمیٰ کے مستند پر براجمان ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ ان کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی نیاد امریکی وزیر اعظم نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کوئی منتخب وزیر اعظم یا ملٹری ڈکٹیٹر بھی نہیں کر پایا تھا۔